ہے اور مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے، وہ کتابوں کے نام لینے شروع کرتی ہے. سر اگے بھی ٹورو نا کہ نال لکھے ہے ضعیف ہے، اگے بھی پڑھنا، آگے نہیں پڑھ رہا، آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے سوائے ابو السفر ایک تابعی ہے اور دوسرا ابو بردہ یہ بھی تابعی ہے، سوائے ان دونوں کے کہ ان کی سماعت خالد ابن ولید سے ثابت ہی نہیں ہے. یہ اس نے آگے پڑھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لا الہ ہی پڑھتا رہے، الا اللہ بھی پڑھنا، ہاں تو تب کلمہ مکمل ہوگا نا، ورنہ تو تم توحید کا انکار ہی کرتے رہو گے. اگلا حصہ اس نے نہیں پڑھا. یہ دعویٰ کرتا ہے حدیث کو سمجھنے کا، اور حقیقت یہ ہے کہ مرزا جلیل نے حدیث کیا سمجھنی ہے، اس سے ایک عالم اور محدث کی عبارت نہیں سمجھی گئی، وہ بھی عربی میں نہیں، اردو والے ایڈیشن سے اس نے عبارت پڑھی، اس کا باقاعدہ امیج دکھایا ہے، اس کی باقاعدہ جو نا وہ تصویر دکھائی ہے. اس عبارت کو مرزا جلیل نہیں سمجھ سکا کہ امام ہاشمی رحمۃ اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں. اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو واقعہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا کتب احادیث اور فضائل اور سیرت صحابہ میں موجود ہے، یہ 4 سندوں یا اس سے زائد سندوں کے ساتھ موجود ہے، جس میں سے 3 مشہور سندیں ہیں. ایک میں ابو سفر تابعی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں. دوسری سند ہے ابو بردہ تابعی سیدنا خالد بن ولید سے حدیث بیان کرتے ہیں. اور تیسری اس کی سند ہے قیس بن ابی حازم، وہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کو بیان کرتے ہیں. سمجھ لیں، ایک سند ہے ابو سفر والی مسند ابی یعلا میں 7181، دوسری سند ہے ابو بردہ والی المعجم الکبیر طبرانی میں 3718، اور تیسری سند ہے قیس بن ابی حازم والی المعجم الکبیر طبرانی میں 3719. امام ہاشمی نے مسند ابی یعلا اور طبرانی کبیر کے حوالے سے اس کو ذکر کیا. کہتے ہیں رواہ ابو یعلا و طبرانیوں بنحوہ، اس حدیث کو ابو یعلا نے روایت کیا اور طبرانی نے اسی طرح روایت کیا. وَأَحَدُ إِسْنَادَيِ طبرانی، طبرانی کی 2 سندوں میں سے ایک، پھر سمجھ لیں طبرانی کی 2 سندوں میں سے ایک، رجالہ، اس ایک سند کے رجال صحیح، صحیح کے رجال ہیں، وَهُوَ مُتَّصِلٌ، اور وہ ایک سند متصل ہے. طبرانی کی 2 سندوں میں سے ایک سند متصل ہے، اس کے رجال صحیح ہیں اور رجال دونوں کے ثقہ ہیں. وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ، طبرانی کی دونوں سندوں کے رجال ثقہ ہیں، البتہ ایک جو سند ہے 3719 نمبر، اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں، اس کی سند متصل ہے، سند کے راوی دونوں کے ثقہ ہیں. الا ان ابا سفر و ابا بردہ ابن ابی موسیٰ لم یسمع من خالد، ہاں البتہ ابو سفر اور ابو بردہ نے سیدنا خالد بن ولید سے حدیث نہیں سنی. سندیں تھی 3. امام ہاشمی نے جو سند تھی قیس بن ابی حازم والی، اس سند کو صحیح اور متصل قرار دیا، اور جو 2 سندیں تھی، ایک طبرانی کے اندر، ایک تھی مسند ابی یعلا کے اندر. مسند ابی یعلا میں ابو سفر والی 7181 اور طبرانی میں ابو بردہ والی جو کہ تھی 3718 نمبر. ان دونوں سندوں کے بارے میں کہا کہ ابو سفر اور ابو بردہ کی جو دونوں روایتیں ہیں، اس میں ان دونوں کا سیدنا خالد سے سماع ثابت نہیں ہے. ہاں البتہ قیس بن ابی حازم والی المعجم الکبیر طبرانی کی جو 3719 نمبر سند ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور اس کے رجال صحیح کے اور وہ متصل ہے. یہ تھی اصل عبارت اور اس کا صحیح مطلب. لیکن مرزا جیلمی اب میرے اوپر ٹونٹ کر رہا ہے، کہتا ہے جی کہ وہ جو مفتی ہے نا، اس نے 12 کتابوں کے حوالے تو پیش کیے ہیں، اور جب کتاب مجمع الزوائد کا حوالہ پیش کیا تو اس میں اتنا تو پڑھا کہ اس کے رجال صحیح ہیں اور یہ متصل ہے، آگے نہیں پڑھا. کہتا آگے پڑھو نا، آگے لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اب میں اس پر یہی کہوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین،
یہ مجمع الزوائد پڑھی ہے، آپ عربی کھول کے دیکھ لیں، اردو والی کھول کے دیکھ لیں، ایک لفظ نہیں لکھا کہ جس میں یہ ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے، بالکل نہیں لکھا، بلکہ وہ مسند یعلا سے ایک سند ابو صفر والی اور طبرانی کبیر سے دو سندیں، ایک سند قیس بن ابی حازم اور دوسری سند ابو بردہ والی، ان تین سندوں کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ احاد اسناد یہ طبرانی ہے، طبرانی کی دو سندوں میں سے ایک سند رجالہ رجال صحیح، اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں، وہو متصل، اور وہ سند متصل ہے، رجالہما ثقات، اگرچہ دونوں کے رجال ثقہ ہیں، یعنی ابو بردہ والی بھی اور قیس بن ابی حازم والی، لیکن قیس بن ابی حازم والی جو ہے اس کے رجال بھی ثقہ ہیں اور رجال صحیح کے رجال ہیں، سند متصل ہے۔ ہاں ابو بردہ اور ابو صفر کی مسند یعلا والی، اس کے اندر یہ ہے کہ ان کا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے سماع ثابت نہیں ہے، عبارت خود سمجھ نہیں آئی مرزا جیلمی کو، اور وہ بھی اردو والی، اور الزام میرے اوپر لگا رہا ہے کہ جناب وہ آگے پڑھا نہیں ہے۔ بھئی آگے کیسے پڑھیں؟ عبارت تو یہاں سے حل ہو گئی، حدیث کو تو انہوں نے صحیح کہہ دیا، قیس بن ابی حازم والی جو حدیث ہے اور روایت اور سند ہے اس کو امام حیثمی نے صحیح قرار دیا۔ تو بحمد تعالیٰ ان ائمہ محدثین کی تصریحات موجود ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ صحیح ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے چلیے کہ اس حدیث کو صحیح مان کر محدثین نے اور علماء نے ذکر کیا، اور اس کو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت کے طور پر اس کو ذکر کیا ہے۔ ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی کی کتاب سیر اعلام النبلاء، جلد نمبر اس کی 3 ہے اور صفحہ نمبر ہے 229، دارالحدیث القاہرہ مصر سے چھپی ہے۔ اس قیس بن ابی حازم والی سند کو بیان کرنے کے بعد جس میں سمیت و خالدن قیس بن ابی حازم نے کہا ہے، امام ذہبی لکھتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں، ہذہ واللہ الکرامہ، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ کرامت ہے، وہذہ شجاعہ، اور اللہ کی قسم یہ شجاعت ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دوسرا حوالہ امام ابن حجر عسقلانی کی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری، یہ فتح الباری ہے، جلد اس کی 10 ہے اور صفحہ نمبر 304، امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ وقعت کرامت لخالد بن الولید، یہ پوری حدیث بیان کی اور کہا کہ یہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے کرامت کے طور پر چیز واقع ہوئی۔ آگے چلیے امام بدر الدین عینی شارح صحیح بخاری اسی واقعے کو صحیح بخاری میں ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں، یہ عمدۃ القاری کی جلد نمبر 21 ہے اور صفحہ نمبر 431 ہے، کہتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں، وقع ہاکذا کرامت لخالد، یہ چیز سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرامت کے طور پر واقع ہوئی، اور یہ ابن تیمیہ کا مجموع الفتاوی جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 277 277 اور 278 پر خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس کو باقاعدہ ابن تیمیہ نے کرامت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے چلیے، یہ حافظ ابن کثیر کی کتاب ہے البدایہ و نہایہ، اور البدایہ و نہایہ کی جلد 6 صفحہ نمبر 303 پر حافظ ابن کثیر نے اس واقعے کو سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے طور پر ذکر کیا ہے، کسی ایک نے بھی اس کو ضعیف قرار نہیں دیا، اور مرزا کہتا ہے جن کتابوں سے حوالہ جات پیش کیے ہیں انہی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ واقعہ ضعیف ہے۔